بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دستے بازو سے اللہ کی دی گئی نعمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردی کا موسم آن پہنچا ہے اور سردیوں کی راتیں کافی لمبی ہوتی ہیں۔ ان سرد راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ نماز تہجد کیسے پڑھتے ہیں اور اس کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ اس کے ایسے فائدے ہیں جنہیں آج کی جدید سائنس بھی مان چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے انسان پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی شریک حیات یعنی بیوی کو بھی جگاتا ہے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں جہاں اندر سے باہر کے سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں بات چیت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر روزے رکھتے ہیں اور غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو اگر کسی انسان کو میسر ہو تو اللہ اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے جس کا یہ طلبگار رہتا ہے، اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ ناظرین، تہجد اصل میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت میں جو بھی مانگا جائے دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے لحاظ سے وہ ضرور ملے گا۔ احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز تہجد نفلی عبادت ہے، اور یہ عبادت باقی تمام نفلی عبادات میں سب سے افضل ہے۔ فرض نماز کے بعد اس کا درجہ سب سے افضل ہے۔ نماز تہجد کو لے کر بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک بات انہیں ستاتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ نماز تہجد کا وقت کون سا ہے، نماز تہجد کس اوقات میں ادا کی جا سکتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نماز تہجد کی نماز کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ اس میں کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں نماز تہجد کی نیت کر کے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ایسا کرنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ باقی نفلی نمازوں کی طرح تہجد کی نماز کو بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تہجد کی نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز رات کے نصف حصے میں بیدار ہو جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر میں اٹھتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کر کے وضو کرتے اور تہجد کی نماز میں مصروف ہو جاتے۔ تہجد کی نماز دل کی کیفیت کے مطابق قرآنی آیات پڑھی جائیں۔ دل میں جو نیاز کی کیفیت ہو تو لمبی صورتیں پڑھی جائیں، اور بیماری کی حالت میں، کمزوری اور تھکاوٹ کی حالت میں چھوٹی یا درمیانی صورتیں پڑھی جائیں۔ تہجد کی نماز میں طویل سجدہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نماز وتر بھی تہجد کا ہی حصہ ہے، اس لیے جتنی بھی رکعتیں پڑھی جائیں ان میں سے 3 رکعتیں وتر شامل کر لیں۔ مثلا اگر آپ 2 رکعت کر کے آپ 8 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ 3 رکعتیں وتر پڑھ لیں تو آپ کی کل 12 رکعتیں ہو جائیں گی۔ نماز تہجد کے وہ فائدے جو آج کی جدید سائنس بھی مان چکی ہے۔ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے سے ویسے تو وہ سارے میڈیکل فوائد انسانی جسم میں ہوتے ہیں جو باقی فرض نمازوں سے ہوتے ہیں۔ مثلا جوڑوں کی سوزش، جسم کے پٹھوں وغیرہ میں جتنی بھی آپ کی تکلیف ہو جسم میں وہ ختم ہو جاتی ہے،
اور سجدے کی وجہ سے چہرے کی مساموں میں خون کی مزید گردش اور سجدے کی حالت میں دماغ کو زیادہ خون پہنچتا ہے، جو دماغ کی نشو و نما کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے قبل، تم سے پہلے جو قومیں تھیں، جو صالح لوگ تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، تمہاری گناہوں کو ختم کرتی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے جسم کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حدیث پر خود اتنا عمل تھا کہ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی۔ بعض روایات کے مطابق 150 سال اور بعض روایت کے مطابق 250 سال۔ تو ناظرین، رات میں جلدی سونے کی عادت بنا لینا اور پھر صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنا لینا انسان کو 3 فائدے دیتی ہے۔ انسان صحت مند رہتا ہے، انسان ذہین رہتا ہے اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔